مسجد سامنے مسجد ہے، مسجد نبوی شریف روضہ رسول بھی ہے، اور یہ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع. جنت البقیع جو ہے یہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے. اس کا گیٹ مرد حضرات جو ہے اندر جا کے سلام پڑھ سکتے ہیں، باقی لیڈیز کا جانا ممنوع ہے. اس میں جو ہے 50,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام آرام فرمائے ہیں. کہیں روایت ہے کہ 70,000 سے زیادہ اور کہیں ہیں 50,000. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت بی بی عائشہ ہے، حضرت امام مالک. تو اس میں 70,000 کے قریب جو ہے نا صحابہ کرام آرام فرمائے ہیں. یہ آپ روضہ رسول سے جو ہی سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ہی مسجد کے جو ہے نا گیٹ ہے یہ جنت البقیع کا. مسجد حضرت بلال، یہ مسجد جو ہے کوئی تاریخی پرانی نہیں ہے. یہ مسجد جو ہے 1985 میں تعمیر کی گئی. وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے حضرت بلال کا کوئی بھی حجرہ کوئی مقام جو ہے نا ان کے نام سے یہاں پہ نہیں تھا. تو یہاں پہ یہ ترک نے تعمیر کی. اپنے بائیں سائڈ پہ الٹے ہاتھ میں دیکھیں، یہ نیچے مارکیٹ ہے، بازار ہے نیچے سارا، مسجد جو ہے اوپر ہے، مسجد حضرت بلال. اور تھوڑا سا آگے پل کے ساتھ ہی میں سیدھے ہاتھ پہ پل کے ساتھ ہی میں ایک اور مسجد ہے کہ بغیر میناروں کے، مسجد حضرت عثمان غنی، مسجد ذوالنورین. ابھی دیکھ لیجیے سیدھے ہاتھ پہ پل کے ساتھ ہی میں مسجد ذوالنورین. ذوالنورین یہ عربی کا لفظ ہے، مطلب ہے دو نوروں والا. یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے. یہ لقب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا، اس لیے ان کا لقب ہوا ذوالنورین، یعنی کہ 2 نوروں والا. اسی جگہ پہ جو ہے حضرت عثمان غنی کا گھر تھا. تو یہ حرم کے بالکل ہی قریب زیارتیں ہیں، یہ ساری قریب کی زیارتیں ہیں. آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ زیارت کر سکتے ہیں مساجد کی. ابھی تھوڑا سا آگے بائیں سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے ایک اور چھوٹی مسجد نظر آئے گی. بائیں سائڈ پہ الٹے ہاتھ میں بلڈنگوں کے درمیان میں مسجد حضرت عمر بن خطاب. مسجد حضرت عمر بن خطاب یہ بھی تاریخی مسجد ہے. اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آگے 3 مسجدیں جو ہیں اور ہیں، ایک ہی ساتھ ہی میں 3 مسجدیں. ایک کالے پتھروں والی مسجد ہے مسجد غمامہ، اور اسی کے پیچھے یہ ایک گولڈن کلر کا مینار ہے، سنہری کلر کا، مسجد حضرت ابو بکر صدیق. اور انہی کے پیچھے ایک اور مسجد ہے مسجد حضرت علی. ابھی دیکھیں گے بائیں سائڈ پہ یہ 3 مسجدیں ہیں ایک ساتھ ہی. اور بائیں سائڈ پہ یہ حرم بھی ہے، 309 نمبر 310 نمبر یہ گیٹ ہے. یہ گیٹ آپ باہر نکلیں گے تو ساتھ ہی میں یہ مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی. تو ان میں سے کچھ مساجد ہیں وہ تو بالکل ہی بند ہوتی ہیں. مسجد غمامہ جو ہے یہ کبھی کبھار کھولتے ہیں، نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، باقی زیادہ تر جو ہے بند رہتی ہیں. 65 الٹے ہاتھ میں جو ہے مسجد ذوالنورین، مسجد حضرت عثمان غنی. یہ دوبارہ آئے گی، آپ دوبارہ چیک کر لیں. 309 نمبر گیٹ سے باہر آئیں گے، مسجد حضرت بلال بھی ہے اور یہ مسجد ذوالنورین بھی. بائیں سائڈ پہ اسی جگہ پہ حضرت عثمان غنی کا گھر تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ گھاڑی میں تلاوت قرآن کر رہے تھے تو انہیں گھاڑی میں شہید کیا گیا تھا اسی جگہ پہ. اور بائیں سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ یہ مسجد حضرت بلال، یہ بھی آپ دوبارہ چیک کر لیں. یہ بھی نماز کے ٹائم ہی کھلتی ہے، نماز کے فوراً بعد یہ بھی بند کر دی جاتی ہے. صرف 2-3 مساجد ہیں جو کھلی رہتی ہیں. مسجد سب سے پہلے تو یہ مسجد نبوی شریف ہے، اس کے بعد مسجد قباء ہے، پھر مسجد قبلتین ہے. اس کے علاوہ باقی اور جو بھی مساجد ہیں صرف نماز کے ٹائم ہی کھلتی ہے، نماز کے فوراً بعد ہی بند کر دی جاتی ہے. تو ابھی ہمارا آگے قافلہ جو ہے وادی بطحان کی طرف روانہ ہے. وادی بطحان یعنی کہ خاک شفا کی وادی. یہاں پر آگے خاک شفا کا میدان ہے جہاں پر صحابہ کرام نے اپنے زخموں پہ مٹی لگائی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی میں باغ حضرت سلمان فارسی بھی ہے. باغ حضرت سلمان فارسی، یہ باغ جو ہے حضرت عثمان غنی کو آزاد کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. آپ کو ایک پہلے مسجد بتائی تھی، مسجد حضرت ابو ذر غفاری، مسجد سجدہ. تو اس کو مسجد سجدہ کیوں کہتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ نوافل ادا کیے. تو نوافل کے دوران ہی حضرت جبریل امین تشریف لایا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پہ ایک دفعہ درود پڑھے گا، صرف ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ جو ہے ان کے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر جو ہے تو یہ 2 رکعت نفل وہاں پہ ادا کیے تھے شکرانے کے طور پر، تو اس لیے اس کو مسجد سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو زندگی کا سب سے لمبا سجدہ ادا کیا تھا شکرانے کے طور پر۔ زیارت ہے، خالی میدان تھوڑا سا آئے گا، خاک شفا کا میدان ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میں بائیں سائڈ پہ الٹے ہاتھ میں باغ حضرت سلمان فارسی بھی ہے۔ تو آگے انشاءاللہ جائیں گے مسجد قباء میں، مسجد قباء کے بعد انشاءاللہ ایک باغ پہ بھی جائیں گے، وہاں پہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے، تو یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ اصل باغ جو ہے، اصل پودے وہ تو کب کے ختم ہو گئے، تو اسی جگہ پہ اور پودے لگاتے ہیں، تو اصل پودے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے مدینہ کے نہیں تھے، وہ تھے فارس کے، تو وہاں سے جب یہاں پہ آئے تھے مدینہ میں ہجرت کر کے، تو یہاں پہ ایک یہودی کے غلام تھے، تو جب آزاد ان کو کرنا تھا تو یہودی کی یہ شرط تھی کہ آپ یہ باغ لگاؤ گے، یہ باغ بڑا ہوگا، پھل پکیں گے، میں یہ پھل کھاؤں گا تو پھر آزاد کروں گا۔ تو اس شرط کے طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے ایک دن میں یہ باغ لگایا تھا، تو معجزہ ہوا تھا، اس کی شرط تھی کہ یہ باغ جب بڑا ہوگا تب بھی جا کے میں حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروں گا۔ تو ایک ہی دن میں یہ باغ لگایا تھا، تو دوسرے دن ہی ماشاءاللہ یہ باغ جو ہے بڑا ہو گیا تھا، تو یہ معجزہ ہوا تھا یہاں پہ۔ اب یہ بائیں سائڈ الٹے ہاتھ میں دیکھیں، یہ جو خالی میدان ہے خاک شفا کا میدان ہے، اسی بائیں سائڈ الٹے ہاتھ پہ یہ باغات ہیں، کافی آگے تک باغات ہیں یہ، تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ باغ کس جگہ پہ تھا، لیکن یہ جگہ یہی ہے۔ یہ کتنا مربع ہے، آگے سارا باغ ہی ہے، وہ تھوڑا سا باغ تھا، اتنا بڑا تو نہیں تھا، تو اسی باغوں میں سے ایک باغ تھا۔ وہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ہم سعودیوں سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں ابھی 1400 سال گزر گئے، کتنے مالک بنے، کتنے مالک گئے۔ تو اس کے بعد ابھی ہم پہنچیں گے مسجد قباء کے قریب، تو انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا سٹاپ ہوگا، یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، تو میں نے آپ کو ٹائم کا بھی بتایا تھا، تو کوشش کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور فوراً واپس آنا ہے۔